باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ قضات کی کتاب اس کا 2 باب۔ یشوع کی وفات کے بعد اسرائیل کی حالت۔ اور خداوند کا فرشتہ جلجال سے بیت ایل کو آیا اور کہا، میں تمہیں مصر سے نکال لایا اور اس ملک میں تمہیں داخل کیا جس کی بابت میں نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی، اور میں نے کہا کہ میں اپنا عہد تمہارے ساتھ کبھی نہ توڑوں گا، اور تم اس ملک کے باشندوں کے ساتھ عہد نہ باندھو اور ان کے مذہبوں کو ڈھا دو، مگر تم نے میری بات نہ سنی۔ تم نے یوں کیوں کیا؟ یہ کیوں کیا؟ تو اس لیے میں نے بھی کہا کہ میں انہیں تمہارے سامنے سے نکال نہ دوں گا، بلکہ وہ تمہاری پسلیوں میں ہوں گے اور ان کے معبود تمہارے لیے پھندہ ہوں گے۔ جب خداوند کے فرشتے نے سارے بنی اسرائیل سے یہ بات کہی تو لوگ اپنی آوازیں بلند کر کے روئے، اور انہوں نے اس جگہ کا نام بوکیم رکھا، اور وہاں پر خداوند کے لیے قربانی چڑھائی۔ جب یشوع نے لوگوں کو رخصت کیا تھا تو بنی اسرائیل میں سے ہر ایک مرد اپنی میراث کو گیا تھا تاکہ زمین پر قبضہ کرے۔ اور لوگ یشوع کے سب ایام میں خداوند کی عبادت کرتے رہے، اور ان بزرگوں کے ایام میں بھی جو یشوع کے بعد تھے، اور جنہوں نے خداوند کے سارے عظیم کام جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے دیکھے تھے۔ اور خداوند کا بندہ یشوع بن نون 110 برس کی عمر کا ہو کر فوت ہوا، اور کوہ جعش کے شمال کی جانب کوہ افریم میں اپنی میراث کی زمین کے بیچ تمنا سراخ میں دفن کیا گیا۔ اور اس پشت کے تمام لوگ بھی اپنے باپ دادا سے جا ملے، اور ان کے بعد دوسری پشت پیدا ہوئی جنہوں نے نہ خداوند کو اور نہ جو کچھ اس نے اسرائیل کے لیے کیا تھا جانا۔ تو بنی اسرائیل نے خداوند کی نگاہ میں بدی کی اور بلیم کی بندگی کی، اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جس نے انہیں ملک مصر سے نکالا تھا ترک کیا، اور گرد و نواح کے لوگوں کے معبودوں اور اجنبی معبودوں کے پیچھے چلے اور انہیں سجدہ کیا، اور خداوند کو غصہ دلایا، اور انہوں نے خداوند کو چھوڑ دیا اور بلیم اور اشتاروت کی بندگی کی۔ تو خداوند کا غضب اسرائیل پر بھڑکا، اور اس نے انہیں غارت گروں کے حوالے کیا جنہوں نے انہیں غارت کیا، اور انہیں ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں جو ان کے ارد گرد تھے بیچا، اور انہیں طاقت نہ رہی کہ وہ اپنے دشمنوں کے سامنے ٹھہرے۔ تو ایسا ہوا کہ جہاں کہیں وہ نکلے خداوند کا ہاتھ ان کی ہلاکت کے لیے ان کے خلاف تھا، جیسا کہ خداوند نے کہا تھا اور جیسا کہ خداوند نے قسم کھائی تھی۔ تو وہ نہایت پست حال ہوئے، اور جب خداوند نے قاضیوں کو برپا کیا تاکہ انہیں غارت گروں کے ہاتھ سے خلاصی دیں، تو وہ قاضیوں کے بھی شنوا نہ ہوئے، مگر دوسرے معبودوں کی پیروی کر کے بدکاری کی اور انہیں سجدہ کیا، اور وہ اس راہ سے جس پر ان کے باپ دادا خداوند کے حکموں کی فرما برداری میں چلتے تھے بہت جلد پھر گئے، اور ان کی طرح کے کام نہ کیے۔ اور جب خداوند ان کے لیے قاضیوں کو برپا کرتا تو خداوند قاضی کے ساتھ ہوتا، اور قاضی کے تمام ایام میں انہیں ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑاتا تھا
کیونکہ خداوند ظالموں اور دکھ دینے والوں کے باعث ان کے رونے پر رحم کرتا تھا، اور جب قاضی مر جاتا تو وہ پھر برگشتہ ہوتے اور دوسرے معبودوں کی پیروی کر کے اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ بگڑ جاتے اور دوسرے معبودوں کی بندگی اور انہیں سجدہ کرتے۔ وہ نہ اپنے بد اعمال سے اور نہ اپنی سخت دلی ہی سے باز آئے۔ تب خداوند کا غضب اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے کہا، چونکہ ان لوگوں نے میرے عہد کو جو میں نے ان کے باپ دادا سے باندھا تھا توڑ ڈالا اور میری آواز کے سنوا نہ ہوئے، تو میں بھی ان قوموں میں سے جنہیں یشوع اپنی وفات کے وقت چھوڑ گیا کسی کو ان کے آگے سے دفع نہ کروں گا، تاکہ میں ان سے اسرائیل کو آزماؤں کہ آیا وہ خداوند کی راہ کو مانیں گے اور اس میں چلیں گے جیسے کہ ان کے باپ دادا مانتے تھے یا نہیں۔ اس لیے خداوند نے ان قوموں کو چھوڑا اور انہیں جلد نہ نکالا اور نہ انہیں یشوع کے ہاتھ کے حوالے کیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ 2 باب کی 11 اور 13 آیت میں لکھا ہے، بال کنانیوں کا معبود تھا۔ بال کے لفظی معنی خداوند ہے۔ اس کی جمع بلیم ہے، جو پاک کلام میں تمام اجنبی معبودوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اشتروت محبت اور باز آوری کی دیوی کا نام تھا۔ پاک کلام میں اس کی جمع اشتروت ہے، جو غیر قوموں کو سب دیویوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آمین۔